اصحاب الاخدود۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الاخدود کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ان ایمان والوں کی کہانی ہے جنہیں ان کی ایمان کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا۔ یہ واقعہ ایک ظالم بادشاہ اور ایک نوجوان کے درمیان تھا۔ یہ داستان تقریباً 1500 سال پرانی ہے، جب عرب کی زمین پر مختلف قبیلے اور حکمران راج کرتے تھے۔ اس دور میں یمن کے علاقے پر ہمیار قبیلے کی حکومت تھی، جس کا بادشاہ ابو کارب الاسد تھا۔ اس نے ایک واقعے کے بعد یہودی مذہب کو قبول کر لیا تھا، اور اس وجہ سے یمن کے علاقے میں یہودی مذہب کی جڑیں مضبوط ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یوسف، جو بعد میں زونواس کے نام سے مشہور ہوا، اس نے بھی یہودی مذہب قبول کیا اور یمن پر حکومت کرنے لگا۔ زونواس اپنے باپ کی طرح بہت ہی ظالم اور مغرور قسم کا انسان تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ پورا یمن صرف اس کے دین یہودیت کو مانے۔ اس دور میں یمن کے شہر نجران میں عیسائی مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ اپنے دین کے معاملے میں بہت پکے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ نجران کی عیسائیوں نے ایک یہودی قیدی کو قتل کر دیا۔ جب زونواس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے قتل کو بہانہ بنا کر اپنی فوج کے ساتھ نجران پر حملہ کر دیا۔ اس نے لوگوں کو ایک حکم دیا، یا تو میرا یہودی مذہب قبول کر لو یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی ظلم اور تکبر کے دوران اللہ نے اس دور کے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ کھولا، اور یہ داستان ایک نوجوان سے شروع ہوئی۔ بادشاہ زونواس کا ایک پرانا جادوگر تھا جو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے زونواس سے کہا، میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو مجھے ایک نوجوان کی ضرورت ہے جسے میں جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو چنا اور اسے جادوگر کے پاس بھیجا۔ نوجوان روزانہ جادوگر کے پاس جاتا اور جادو سیکھتا۔ اس کے راستے میں ایک پہاڑی پر ایک راہب رہتا تھا جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اور ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ جب بھی نوجوان وہاں سے گزرتا، وہ راہب کی عبادت اور باتوں سے متاثر ہو کر وہیں رک جاتا اور اس کی باتیں سننے لگتا۔ راہب نے اسے اصل حقیقی زندگی کا مطلب بتایا اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ نوجوان کا دل راہب کی باتوں سے متاثر ہونے لگا اور وہ راہب کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ نوجوان کو اپنے ایمان کی قوت کا یقین اس وقت ہوا جب ایک دن راستے میں ایک بڑا جانور کھڑا تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ نوجوان نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس جانور کو مار دے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر جانور پر پھینکا اور وہ جانور وہیں گر کر مر گیا۔ اس واقعے کے بعد نوجوان نے اللہ کے نام سے بیمار لوگوں کا علاج شروع کر دیا۔ اس نے اندھوں کو آنکھیں عطا کی اور بیمار لوگ شفا پانے لگے۔ ایک دن بادشاہ کے ایک خاص درباری کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ درباری نوجوان کے پاس آیا اور نوجوان نے اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس درباری کو بلایا اور اس سے پوچھا، تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ مجھے اللہ نے ٹھیک کیا۔ مگر تمہارا خدا تو تمہارا بادشاہ ہے۔ نہیں بادشاہ سلامت، میرا خدا تو اللہ ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اس درباری کو سخت سزا دی۔ پھر بادشاہ نے نوجوان کو بلایا اور اسے دھمکی دی، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہا۔ بادشاہ نے اسے سزا کے طور پر 2 سپاہیوں کے ساتھ پہاڑ پر بھیجا اور کہا کہ اسے وہاں سے پھینک دو۔ جب سپاہی اسے پہاڑ سے پھینکنے لگے تو اللہ نے ایک ایسی اچانک ہوا چلائی کہ وہ سب کے سب گر کر مر گئے اور نوجوان صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر سمندر میں پھینکوانے کا حکم دیا، لیکن اس بار بھی اللہ نے اسے بچا لیا اور وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جب بادشاہ ہر طرح سے ہار گیا تو نوجوان نے اس سے کہا کہ اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک کہ تم میری ایک شرط نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ نوجوان نے کہا، تم تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر مجھے ایک درخت سے باندھو، پھر میرے تیر سے ایک تیر لو
اور اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے کہہ کر مجھے مارو۔ بادشاہ نے بالکل ویسا ہی کیا۔ جب اس نے اللہ کے نام سے تیر چلایا تو وہ تیر سیدھا نوجوان کی گردن پہ لگا اور نوجوان وہیں شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میدان میں کھڑے لوگوں نے کہا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ ذونواس غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے پورے نجران میں آگ کے بڑے بڑے گڈھے بنوائے جنہیں اخدود کہا جاتا ہے۔ اس نے عیسائیوں کو ان کے ایمان سے پھرنے کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے موت کو قبول کیا لیکن ظلم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ تقریباً 20,000 مرد، عورت اور بچے ایمان کی خاطر اس آگ میں شہید ہو گئے۔ اس میں سے ایک منظر ایسا تھا جس نے ہر کسی کو رلا دیا۔ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو اٹھائے ہوئے تھی اور آگ میں کودنے سے ہچک رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے حکم سے اس کے بچے نے کہا، امی جان گھبرائیے نہیں، آپ حق پر ہے۔ اس پر ماں کا دل مضبوط ہوا اور وہ اپنے بچے کے ساتھ آگ میں کود گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ نے ان شہیدوں کی قربانی کو اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں سورۃ البروج میں ذکر کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔